أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ويا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے ضروری سوالات گزشتہ محفل میں کیے گئے. آج بھی انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری سوالات پیش کیے جائیں گے. آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، جوابات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل پہلا سوال ہے، جو سامان دکان میں پورا سال پڑا رہتا ہے، جو پورا سال بکتا نہیں ہے، تو کیا ایسے سامان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس سے پہلے والی محفل میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جس سامان کی تجارت کی جائے، جس سامان کا کاروبار کیا جائے، اس مال تجارت اور سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ لازم ہوا کرتی ہے. کسی بھی سامان کی تجارت کرتے ہیں، کسی بھی مال کی تجارت کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس مال پر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اب یہ سوال کافی اہم کیا گیا. بہت سارے دکاندار اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ جو سامان ہم نے تجارت کے لیے رکھا گیا، جو سامان ہم نے بیچنے کے لیے رکھا گیا، اب حالت یہ ہے کہ اس سامان کو ہم بیچ نہیں پا رہے ہیں اور وہ سامان ہماری دکان میں یا گودام میں اسٹاک کے طور پر پڑا ہوا ہے اور سال بھر وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے. تو اب کیا اس سامان کی بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، اس مال تجارت کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو شرعی اعتبار سے جب کوئی بھی سامان آپ نے تجارت کے لیے خریدا گیا، کوئی بھی سامان کاروبار کے لیے خریدا گیا، تو ایسے مال تجارت پر زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ زکوٰۃ کی شرطیں پائی جائے. اگرچہ وہ سامان دکان پر پڑا رہے، گودام میں اسٹاک اس کا رہے، لیکن وہ سامان اگر نہیں بکتا ہے تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جبکہ زکوٰۃ کی شرطیں پائی جاتی ہیں. تو یہ سوال کہ سامان جو دکان پر ہے کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ بالکل اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایسا نہیں کہ صرف اسی سامان کی زکوٰۃ دینی ہے جو بیچ دیا آپ نے، جو بک گیا دکان سے، جو نکل گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سامان دکان پر یا گودام میں پڑا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. یہ سوال یہ ہے کہ والد کے پاس تجارت کا مال ہو اور والد کا انتقال ہو جائے، پھر والد کے ورثہ والد کے مال تجارت سے تجارت کی نیت کر دے، تو کیا اس صورت میں ورثہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ بھی معاملہ پیش آتا کہ والد صاحب کا ایک لمبا چوڑا کاروبار تھا، والد صاحب تجارت کرتے تھے. اب اچانک والد کا انتقال ہوا تو والد کی جو اولاد ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اولاد ہے، بیوی وغیرہ، اس مال تجارت میں انہی کا حصہ رہے گا شرعی اعتبار سے. وراثت کے اعتبار سے جو تقسیم کرنا ہوتا ہے وہ تقسیم کریں گے.
تو اب یہ سوال کہ والد صاحب تجارت کا مال ان کے پاس تھا، وہ زکوٰۃ ہر سال ادا کرتے تھے، لیکن جب والد کا انتقال ہوا اور اولاد کو، بیوی کو، بیٹیوں کو، ان کو جو حصہ دے گے، تو اب اس مال کی زکوٰۃ انہیں کب سے ادا کرنی ہے؟ کیا وہ بھی مال تجارت ان کا مانا جائے گا، اور والد صاحب جو زکوٰۃ ادا کرتے تھے اسی اعتبار سے ان کو بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ تو یہ جو سوال ہے اس کو آپ شرعی اعتبار سے اس کا جواب سنیں کہ والد کے بعد جب ان کی وراثت میں اولاد کو حصہ دیا گیا، بیوی کو حصہ دیا گیا، تو ان کا معاملہ الگ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ والد صاحب جس سال میں جس وقت زکوٰۃ دیتے تھے ان کو بھی اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، بلکہ اگر اولاد مالک نصاب پہلے سے ہے، پہلے سے وہ زکوٰۃ دیتی ہے، تو جس وقت وہ زکوٰۃ دیتی ہے، یہ جو مال والد کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کو ملا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اسی وقت ملا کر کے ان کو ادا کرنی ہے۔ اور اگر پہلے سے وہ مالک نصاب نہیں ہے، اب مالک نصاب بنے گئے، تو اب سے سال مکمل ہونے پر اگر وہ مال نصاب کے برابر ان کے پاس باقی رہے گا تو اس کی زکوٰۃ انہیں اس وقت ادا کرنی رہے گی۔ تو والد تجارت کر رہے تھے، ان کا معاملہ الگ رہے گا، اولاد کے حصے میں جب وہ مال آئے گا تو ان کا حکم الگ رہے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے خرید و فروخت کی نیت سے پراپرٹی یا گاڑی خریدی تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ بالکل، اگر پراپرٹی، زمین، دکان، مکان لین دین اور بیچنے کی نیت سے کوئی خریدتا ہے، کاروبار ہی کرنا مقصد ہے کہ اسے بیچے گا اور بیچ کر کے اچھا خاصا نفع حاصل کرے گا، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، چاہے دکان ہو، مکان ہو یا زمین ہو، اس پر بھی شرعی اعتبار سے اگر زکوٰۃ کی شرطیں پائی جاتی ہے تو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ گاڑی اگر کوئی اس طور پر خریدتا ہے تو گاڑی کا بھی حکم ویسا ہی رہے گا، زکوٰۃ کی شرطیں پائی جائے گی تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کو بھی ہم تجارت کے لیے خریدتے ہیں، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے خریدتے ہیں، بیچنے کے لیے جس چیز کو ہم خریدتے ہیں، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، مکان یا پراپرٹی کی شکل میں ہو، ہر اس چیز پر زکوٰۃ کی شرطیں اگر پائی جائے تو زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے جس کو بیچنے کے لیے ہم نے خریدا ہے۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے اعتبار سے پھر آپ اچھی طریقے سے شرعی مسئلہ کیا ہوگا اس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدی گئی پراپرٹی کو کرائے پر دے دیا تو کیا ابھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ بھی کافی اہم سوال ہے۔ بڑے بڑے جو بلڈر ہوتے ہیں ان کا معاملہ آپ جانتے ہیں، کچھ سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک لمبی چوڑی پراپرٹی اور لمبی چوڑی زمین انہوں نے بیچنے کے لیے خریدی تھی، لیکن کاروبار اس طرح مارکیٹ میں کاروبار کا حال ہوا کہ اب وہ زمین بکتی نہیں ہے، تو بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ زمین یا تو کرائے پر کسی کو دے دی یا اس زمین میں پلاٹ وغیرہ بنا کر کے کرائے پر اس کو رہنے کے لیے لوگوں کو دے دیا۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی پراپرٹی کو بیچنے کے لیے پہلے خریدا تھا، نیت جب خریدی تھی اس وقت کی یہ تھی کہ بیچے گا، نفع حاصل کرے گا، لیکن بعد میں اس نے اپنی نیت کو بدل دیا اور بعد میں اب اس نے اس پراپرٹی کو کرائے پر دے دیا، تو ایسی صورت میں اب جو کرائے پر اس نے دے دیا گیا، رینٹ پر اس نے دے دیا گیا، تو یہ پراپرٹی تجارت کا مال شرعی اعتبار سے نہیں مانی جائے گی۔
یعنی پوری پراپرٹی کی قیمت پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوگا، بلکہ اب زکوٰۃ کا معاملہ کیا رہے گا؟ کرائے کے اعتبار سے کہ جتنا کرایہ ہر سال اس کا آتا ہے اس میں سے جو بچے گا، اس میں سے جو کرایہ بچے گا اس کو پہلے سے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس مال میں ملا کر کے پورے کی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اگر پہلے سے وہ زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے تو کرایہ جتنا اس کے پاس آتا ہے اگر نصاب کے برابر وہ کرایہ بچتا ہے تو مالی کے نصاب ہوگا، سال مکمل ہونے پر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ کرایے والا معاملہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمیں بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کرائے والی صورت میں یہ سمجھتے ہیں کہ کرائے کے سامان کی زکوٰۃ یا کرائے کی پراپرٹی کی زکوٰۃ کرائے کے اعتبار سے دینی ہے کا مطلب ایک مہینے میں 5000 کرایہ، ایک سال میں کتنا کرایہ ہوگا؟ 60,000 ایک سال کا کرایہ۔ تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا کرایہ 60,000 ہے تو 60,000 کے حساب سے ہمیں ہر سال زکوٰۃ دے دینی ہے، حالانکہ ایسا حکم شریعت کا نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کرائے میں سے اگر کچھ بچتا ہے پہلے سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو جتنا بچا ہے اس کو بھی ملا کر کے پورے کی زکوٰۃ دے دینی ہے۔ یہ کرائے پر دی ہوئی پراپرٹی یا کرائے پر دیے ہوئے سامان یا کرائے پر دی ہوئی گاڑی کا حکم رہتا ہے۔ جتنی بھی چیزوں کو کرائے پر دیا گیا، گاڑی اگر کسی نے کرائے پر دی گئے، پراپرٹی دی گئے، مکان دکان کرائے پر دی گئے، اسی طریقے سے مشینری بھی کرائے پر لوگ دیتے ہیں، برتن بھی کرائے پر دیے جاتے ہیں، تو سب میں یہی حکم رہتا ہے جو ابھی آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدی گئی پراپرٹی کرائے پر تھی، پھر بیچنے کی نیت تھی تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر واقعی پہلے سے اس نے کرائے ہی کی نیت سے وہ پراپرٹی خریدی تھی، کرائے پر اس نے دے دی تھی، بعد میں اس نے بیچنے کی نیت کر لی، تو ایسی پراپرٹی کے بارے میں شریعت کا حکم یہ رہے گا کہ چونکہ پہلے اس کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا، لہذا ابھی اس کی زکوٰۃ قیمت کے اعتبار سے نہیں بنے گی۔ ہاں جب اسے بیچ دے گا تو اب اس کی جو رقم ملے گی اسی سال سے اس کی رقم کی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی رہے گی۔ تو پہلے بیچنے کی نیت نہیں تھی، کرائے پر اور رینٹ پر دینے کے لیے خریدا، بعد میں بیچنے کی نیت کی گئی تو یہ بھی مال تجارت نہیں مانا جائے گا، سامان تجارت نہیں مانا جائے گا، لہذا اس کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں جو زائد برتن سالہ سال تک پڑے رہتے ہیں تو کیا ان برتن میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ سوال ویسے ضمنی طور پر اس سے پہلے کر دیا گیا تھا، اس کی وضاحت بھی ہو گئی تھی کہ جو برتن ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جس کو بیچنے کے لیے آپ نے نہیں خریدا گیا اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ البتہ قربانی کا جب ہم حساب کرنے بیٹھیں گے، ایسے ہی صدقہ فطر کا جب نصاب شمار کریں گے تو قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں ان زائد برتنوں کا بھی شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زائد چیزیں جتنی ہوں گی سب کا شمار کریں گے، سب کی قیمت ملا کر کے دیکھیں گے، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ زائد برتن گئے، زائد کپڑے گئے، زائد گاڑی گئے، بیچنے کی نیت اگر نہیں ہے تو اس کا شمار نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک مرتبہ میں وضاحت کر دوں، زکوٰۃ صرف 4 طرح کے مال پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 کرنسی، کسی بھی ملک کی کرنسی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 سائمہ جانور۔ یہ 4 طرح کے مال پر صرف زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی طرح کا مال ہو، کسی بھی
طرح کا سامان ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت واضح طور پر اس کو سمجھا دیا گیا کہ آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشی کریں تاکہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی کا معاملہ الگ الگ طریقے پر واضح ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط میں مال نامی کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مال نامی میں عوام کے لیے اس کو آسان اگر کرتا چلوں، زکوٰۃ کے شرائط اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے تو وہی آتا ہے کہ زکوٰۃ صرف ایسے مال پر لازم ہوتی ہے جو مال نامی ہے، جبکہ قربانی اور صدقہ فطر میں یہ قید نہیں ہوتی۔ آسان الفاظ میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی جو میں نے بتایا وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ مال نامی کا مطلب وہی چار چیزیں: سونا چاندی، روپے پیسے کرنسی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 سائمہ جانور۔ یہ زکوٰۃ انہی مال پر لازم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر قربانی میں مال نامی کی چونکہ قید نہیں ہے تو جو بھی زائد مال ہمارے پاس رہے گا اس کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی میں شمار کیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ یہ بھی آج کے دور کے اعتبار سے اس کو جاننا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہم ادا تو کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں شرعی اعتبار سے وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے تو مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس لیے میری زکوٰۃ تو ادا ہو جانی چاہیے۔ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو جو شرعی اعتبار سے فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب نصاب جو اس سے پہلے بیان کر دیا گیا اتنا مال جس کے پاس موجود نہیں ہے۔ نصاب جتنا مال موجود نہیں ہے، سونے کا نصاب الگ بیان کیا گیا، چاندی کا الگ، روپے پیسے کے اعتبار سے اگر دیکھنا گیا تو بتا دیا گیا تھا کہ آج کے بھاؤ کے اعتبار سے 42,000 43,000 کے قریب جو چاندی کے نصاب کی قیمت بنتی ہے۔ تو جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہیں ہے وہ شرعی اعتبار سے فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت رہتی ہے۔ صدقہ فطر کا معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، جسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اس کو دیتی ہے، اس کے حوالے سے شریعت کا یہ حکم ہے۔ اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ جس کو بھی زکوٰۃ ادا کرے پہلے آپ اس کی حقیقت معلوم کر لیں، اس کے حوالے سے اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ شرعی اعتبار سے وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے یا نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اپنے فقیر بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال بارہا لوگ کرنے والے کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میرا سگا بھائی ہے، میری سگی بہن ہے، وہ میں جانتا ہوں ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ شرعی اعتبار سے فقیر کے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے، تو کیا اپنے سگے بھائی کو اپنی سگی بہن کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس میں نے اس سے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے حدیث پاک میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ مفہوماً اگر میں عرض کروں، حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے، جو رشتہ دار شرعی فقیر ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، ایسوں کو اگر زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایسے بندے کو ڈبل ثواب ملا کرتا ہے، 2 گنا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ دینے کا ثواب الگ ہے، ساتھ میں رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا ثواب الگ ہے۔
تو یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں بٹھا لیں کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ بالکل دینی ہے، بلکہ سب سے پہلے یہی کوشش کرتی ہے کہ جو ضرورت مند رشتہ دار ہے، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے، انہی کو پہلے ان کی ضرورت کے اعتبار سے زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ ہاں، کن رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ سمجھ لیں ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالکل آسان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے کہ جن کی ہم اولاد کے جو ہمارے اوپر کے والد والدہ دادا دادی نانا نانی اوپر تک، اور نمبر 2 جو ہماری اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک، یہ 2 لوگ ہو گئے۔ نمبر 3 شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو۔ یہ 3 رشتہ دار ایسے ہیں کہ آپس میں زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باپ کتنا بھی زیادہ حقدار ہو، بیٹا والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایسے ہی باپ اپنے بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، سگا بھائی گئے، سگی بہن گئے، سگی پھوپھی، سگی خالہ، سگے ماموں، سگے چچا، جتنے بھی رشتہ دار گئے، شرعی فقیر گئے، زکوٰۃ دینے کے حقدار گئے، تو بالکل انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ حضرت ایک سوال آیا ہے کہ مدرسے اور دارالعلوم میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو کیا ان کا ہیرا کرنا ضروری ہے، اور کیا دارالعلوم والے اور مدرسے والے ہیرا کرواتے ہوں گے؟ شرعی طور پر تو ابھی میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ فقیر کے قبضے میں مال دے کے اس کو مالک بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہیلا شرعی طور پر جو ہیلا کیا جاتا ہے بالکل ہوتا ہے ادارے میں، ذمہ داران ہمارے یہاں پر جو ہے کرتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، شرعی ہیلا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اس مال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کی رقم، صدقہ فطر وغیرہ کی رقم دیتے ہیں، بالکل وہ مطمئن رہیں، خاص طور سے ہمارے علاقے کے جو ادارے ہیں وہ شریعت کے مسائل کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہی وہ ہر معاملے پر عمل کرتے ہیں۔ تو مطمئن رہیں، اسی طرح سے گھبرانے، شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ بہت سے حضرات زکوٰۃ مانگتے ہیں، خواہ حقدار ہو یا نہ ہو، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بالکل آپ نے جیسے بتایا کہ حقدار ہیں یا نہیں ہیں تب بھی زکوٰۃ مانگتے ہیں، تو اگر حقدار ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، البتہ اگر شرعی اعتبار سے حقدار نہیں ہے اور آپ یہ عذر پیش کریں کہ اب مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، ہمیں تو دینی ہی پڑے گی، تو یہ غلط بہانہ ہے، غلط عذر ہے۔ حقدار نہیں ہے آپ جانتے ہیں، پھر بھی اگر آپ دیں گے تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے جس کو زکوٰۃ دیں وہ حقدار ہو، اسی کو زکوٰۃ کی رقم آپ پہنچائیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ حضرات سفیروں کو اور اداروں میں للہ رقم لکھوانے کے لیے غریبوں کے پاس اس نیت سے کہ میں للہ ہوں اپنی زکوٰۃ کا ہیرا کراتے ہیں، اور زکوٰۃ کا ہیرا کرانے کے بعد پھر وہ اداروں میں اور سفیروں کو للہ رقم دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کسی ایسے ادارے کو دے رہے ہیں، کسی ایسے مدرسے کو دے رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذمہ داران شرعی طور پر وہ مکمل لحاظ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کا ہلا کرنا وغیرہ یہ تمام معاملات کا لحاظ رکھتے ہیں،
تو پھر آپ کو اس طرح الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ زکوٰۃ کی نیت سے ڈائریکٹ وہ رقم دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. شرعی اعتبار سے آپ کی ذمہ داری بس اتنی بنتی ہے کہ جس ادارے والے کو, جس مدرسے والے کو آپ دے رہے ہیں, اگر آپ کو اطمینان ہے, بھروسہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کا ہلا کریں گے, وہ شریعت کے احکام پر عمل کریں گے, اگر آپ کو اطمینان ہے, سکون ہے, آپ دل کے اعتبار سے جانتے ہیں, دلی طور پر آپ کو یقین ہے, تو بس اتنا یقین کافی ہے, آپ کی زکوٰۃ شرعی طور پر ادا ہو جائے گی. اب اگر مان لیجئے بالفرض سامنے جس ادارے کو آپ نے زکوٰۃ دی یا جس مدرسے کے ذمہ داران کو زکوٰۃ دی, اگر انہوں نے بالفرض شرعی ہلا نہیں کیا, شریعت کے مسائل پر عمل نہیں کیا, تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں گئے. شرعی طور پر آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے, اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا. ہاں, سامنے معتبر لوگ ہونے چاہیے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود شک اور شبہ ہے, سامنے ایسا کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی ادارے یا مدرسے کی طرف سے آیا ہے, تو پھر وہاں پر مطلق آپ کو اجازت نہیں رہے گی. آپ تحقیق کریں, اچھی طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد اس کو رقم پہنچائیں. ایسے شک شبہ والے جگہ پر تو للہ رقم دینے سے بھی منع کیا جائے گا کہ آپ اگر شک ہے کہ وہ لوگ مدرسے تک پہنچائیں گے یا نہیں, ادارے تک پہنچائیں گے یا نہیں, تو ویسی جگہ پر تو للہ رقم بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ آپ کی للہ رقم بھی غلط جگہ پر اگر جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کو روکا جائے گا. ایک صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ زکوٰۃ مانگتا ہے, حالانکہ اس کی اولاد کماتی ہے, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اسے ماہانہ خرچہ نہیں دیتی. تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں, اب وہ زکوٰۃ مانگتا ہے, تو کیا اگر اس کی اولاد مالدار ہو تو آپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دو چیزیں اس میں ہو گئی. سب سے پہلے تو یہ کہ والد کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کر سکے, اور اولاد کے پاس پیسے ہیں, اولاد مالدار ہے. تو سب سے پہلے تو یہاں پر شرعی حکم یہ رہے گا کہ ایسی حالت میں اولاد پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کی ضروریات کو پوری کرے, اپنے والد کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرے. یہ ضروری ہے ان پر, یہ واجب ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا. اب دوسرا سوال اس میں کہ مان لیجئے اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے, پھر بھی وہ والد کی خدمت نہیں کرتی ہے, والد کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی ہے, اور والد اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ لینے کا محتاج ہے, زکوٰۃ کی رقم سے ہی اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اولاد اگرچہ مالدار ہے, زکوٰۃ والد کو دے سکتے ہیں, جب وہ حقدار ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ والد کو اسی وقت زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ اس کی اولاد بھی زکوٰۃ لینے کی حقدار ہو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر اولاد کی طرف سے بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اگر اولاد نابالغ ہے, اس سے آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تو اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے یا باپ نہیں ہے تو دادا, وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو, تبھی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بالغ اولاد اگر ہے تو اس میں بھی والد کو نہیں دیکھنا ہے, وہ بالغ اولاد شرعی فقیر ہے, زکوٰۃ دینے کے حقدار ہے, تو اگرچہ باپ مالدار ہو پھر بھی انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو نابالغ اولاد کا معاملہ الگ ہے, بالغ اولاد کا معاملہ الگ ہے. حضرات ایسے اس لیے ہلا کرا دیتے ہیں تو مسجد اور مدرسے میں ہم وہ ہلا کرا کے پھر میں جو مسجد والے آتے ہیں, مدرسے والے آتے ہیں, وہ ہلا رقم دیتے ہیں, ان کو وہ ہلے والی رقم وہ لکھوا دیتے ہیں. ایسا کرنا کیا؟ میں یہاں ایک مسئلے کی یہ وضاحت کرتا چلوں
کہ ہیلا کرنے کی اجازت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا کہ ضرورت کے وقت ہی ہیلے کی اجازت ہے۔ مسجد کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا، اگر مسجد کے خرچے کا انتظام للہ رقم سے ہو جاتا ہے، للہ رقم سے اس کا خرچہ نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم کا ہیلا کرنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ مدرسہ اگر للہ رقم سے اس کا خرچ نکل جاتا ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کا ہیلا کرنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ تو یہ پہلے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہیلا کرنے کی اجازت ضرورت کے وقت ہے۔ اب آپ جو صورت بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی مدرسے میں ضرورت ہے، یہ بندہ ہیلا کروا کر کے پہنچاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ تو فقیر کو دینے ہی سے ادا ہو جائے گی۔ اب وہ للہ رقم وہاں پہنچاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے ہی سے اگر للہ رقم سے انتظام ہو جاتا ہے مدرسے کا تو ایسے ہیلا کروا کر کے پھر ہیلا کروانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ تو یہ خیال کر لیا جائے کہ وہاں مدرسے میں للہ رقم سے انتظام ہو جاتا ہے، اس کا خرچہ نکل جاتا ہے یا نہیں نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔